بالکل ایسے ہی جیسے 72 لکھا ہو تو بہتر پڑھا جا سکتا نسل رسول کی بسم اللہ سے نسل رسول کی بقا کے ضامن شہزادہ امن سرکار امام حسن، وہ عظیم بادشاہ، وہ عظیم شخصیت جو حسین کے بھی امام ہے۔ اگلی سطر جن کی تاریخ سے دلچسپی ہے ان کے لیے کہوں، وہ رسول زادہ جس نے رسول کو ابو جہل کے تانے سے بچایا۔ جب مکے کے کافروں نے کہا رسول سے تیری اولاد کوئی نہیں، تیری نسل کوئی نہیں، تیرا مذہب کیسے چلے گا؟ جتنی دیر زندہ ہے اتنی دیر مذہب رہے گا، جب تو دنیا سے چلا جائے گا مذہب ختم ہو جائے گا، کیونکہ تیری اولاد نہیں ہے، تیرا وارث نہیں ہے، تیرا نسل نہیں۔ بابا احمد شاہ جی جملہ سماعت فرمائیے گا، سردار صاحب پہلا جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تیری نسل نہیں تو تیرا مذہب کیسے چلے گا؟ تیرا بیٹا کوئی نہیں ہے، تیرا مذہب ختم ہو جائے گا، تیرا وارث کوئی نہیں، تیرا دین پھیلے گا نہیں، تیرا وارث کوئی نہیں کیونکہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ مکے کے کافر تھے، جاہل تھے، بیٹیاں زندہ دفن کرتے تھے، پتھر کو سجدہ کرتے تھے، اتنا جانتے تھے کہ نبی کا وارث بیٹا ہوتا ہے، نسل رسول میں سے نبی کا وارث ہوگا، قریب بیٹھنے والوں میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تیری اولاد نہیں تو مذہب کیسے چلے گا؟ رسول ابھی لب کھول رہے تھے یا رسول کو قدموں میں جبریل کے پروں کی سرسراہٹ محسوس، نبی نے دیکھا تو جبریل نے پر جوڑ کے کہا وہ کہہ رہا ہے تو نہ بولنا، حملہ تیری رسالت پہ کیا ہے، جواب میں دیتا ہوں، مالک تو جواب کیا دے گا؟ واضح انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم تجھے بطول عطا کریں گے، ہم تجھے بطول، کیونکہ اگر میں کوثر کو مختلف ترجموں کے اعتبار سے لے کے آتا آخر ترجمہ یہی ہونا تھا جو میں نے پہلے کر دیا، بے شک ہم تجھے بطول عطا کریں گے۔ جہاں لفظ بطول کہوں تو بطول سے مراد نام نہیں، بطول سے مراد لقب نہیں، بطول سے مراد منصب ہے، بطول سے مراد عہدہ ہے۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں، اسے بطول۔ لفظ کو زیادہ آسان کر دیتا ہوں، جس مستور کو اور آسان کر، جس مستور کو پورا مہینہ قرآن تلاوت سے نہ روکے، مصلی عبادت سے نہ روکے، اسے بطول کہتے۔ صحیح بخاری میں باب ہے، باب مناقب فاطمہ، اس میں لکھا مدینے کی عورتیں اکٹھی ہو کے نبی کے گھر آ گئی، نبی کی زوجہ سے پوچھا تو بھی اسی گھر میں رہی؟ زہرا بھی اسی گھر میں رہی، بتا سکتی ہے زہرا کتنی پاک ہے؟ نبی کی زوجہ نے کہا ما اقول فی حقھا ولدت الحسن بعد صلاۃ ظہر وصلیت العصر، میں تمہیں بتاؤں یہ کتنی پاک ہے، ظہر پڑھ کے حسن جیسا امام دیا، عصر کے لیے پھر مصلی پہ آگے کھڑی، ظہر پڑھ کے حسن جیسا۔ اور خود جناب ام ایمن روایت کرتی ہیں کہ 15 رمضان کو مجھے امیر المومنین نے کہا کہ آج میرا بیٹا آ رہا ہے۔ ام ایمن کنیز ہے رسول کی، جناب عبداللہ کی، اصل کنیز جناب عبداللہ کی تھی، رسول کے پاس آئی، رسول نے جناب سیدہ کے نام کے ساتھ منسوب کر دی۔ ام ایمن روایت کرتی ہیں کہ میں پورا دن شہزادی کے ساتھ ساتھ رہی کہ آج امیر المومنین نے کہا ہے کہ میرا حسن آ رہا ہے۔ ظہرین کے وقت جب شہزادی مصلی پہ بیٹھی، ام ایمن کہتی میں نے بی بی کے پیچھے مصلی بچھایا، نبی کی بیٹی کی سانسوں کو میں نے تسبیح سمجھ کے گننا شروع کیا۔ رسول کی بیٹی حالت سجدہ میں تھی، نماز پڑھ رہی تھی، ابتدائے عبادت ہو رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی۔ ام ایمن کہتی میں پریشان ہو گئی کہ ظہرین ڈھل رہی ہے، علی نے کہا تھا کہ آج بیٹا آئے گا۔ ام ایمن کہتی ہے کہ میں پلٹی تاکہ علی کے حجرے کی جانب جا کے مولا سے پوچھوں مولا آج ہی کا دن کہا تھا، تو بھی سچا ہے، یہ بھی سچی ہے، جو آپ نے کہا وہ بھی سچ، جو میں دیکھ رہی ہوں وہ بھی سچ۔ ام ایمن کہتی ہے ابھی میں پلٹی ہوں، علی کا حجرہ نہیں آیا، یا مجھے زہرا کی تسبیح کے ساتھ کسی بچے کی تسبیح کی آواز۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ماں تشہد میں تسبیح کر رہی تھی، بیٹا سجدے میں تسبیح کر رہا تھا۔ اس میرے مالک پہ چند الزامات لگائے جاتے ہیں تاریخ میں ان الزامات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ چند الزامات، کیونکہ اس میرے مالک کو کم پڑھا جاتا ہے، بہت کم ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، چند الزامات بابا جی لگتے ہیں۔
پہلا الزام یہ لگتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام شاید لڑنا نہیں جانتے تھے، شاید جنگ کو بہتر نہیں سمجھتے تھے، صلح و پسند تھے، امن کو بہتر سمجھتے تھے، جنگ و جدال کو بہتر نہیں سمجھتے تھے۔ اس پہ امام حسن کی شجاعت پہ حرف نہیں آنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رسول کا بیٹا شجاع نہیں تھا۔ میں امام حسن کی شجاعت کو ایک جملے میں بند کرنے لگا ہوں، کتنا بڑا شجاع تھا حسن۔ عباس حسن کے شاگرد تھے، سرکار ابوالفضل العباس کو جنگ میں تیر تلوار یہ مولا امام حسن علیہ السلام نے سیکھا۔ کتابیں لکھتی ہیں کہ جب جنگ صفین میں سرکار ابوالفضل العباس میدان میں تھے تو یہی بسم اللہ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و علی۔ سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام ٹیلے پہ کھڑے ہو کر سرکار عباس کو لڑنا سکھا رہے تھے، بلکہ مفتی جعفر حسین نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا کہ جب جنگ جمل میں مولا علی نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو بھیجا کہ محمد ان پہ حملہ کر، محمد بن حنفیہ حملہ کرنے کے لیے جب آگے گئے تو سامنے سے 1000 تیر اکٹھا آ گیا، 1000 تیروں کی بوچھاڑ اکٹھی محمد بن حنفیہ کی طرف آئی، یوں تیروں کی بارش کا آنا تھا یا محمد بن حنفیہ پیچھے ہٹے، 5ویں قدم پہ گئے تھے محمد بن حنفیہ یا قریب سے گھوڑے سے تیزی کے ساتھ امام حسن چیرتے ہوئے نکلے اور 1000 تیر اندازوں کو چیر کے حملہ کر دیا۔ جناب محمد بن حنفیہ کے چہرے پہ زردی آ گئی، سر کو جھکا کے علی کے سامنے آ گئے، علی مسکراتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہوئے، محمد بن حنفیہ کو شانوں سے پکڑا، تھام کے کہا تو کیا سمجھ رہا ہے اس لیے شرمندہ ہو رہا ہے کہ تیرے قدم ہٹ گئے اور حسن آگے چلا گیا؟ اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ تیرا اور اس کا کوئی موازنہ ہے؟ تو علی کا بیٹا ہے، وہ محمد کا بیٹا، تو علی کا بیٹا، بسم اللہ، وہ رسول کا بیٹا۔ جنگ صفین میں بسم اللہ، جنگ صفین میں کتابیں لکھتی ہیں کہ دریائے فرات کا پورا کنارہ امام حسن علیہ السلام نے خالی کروایا، اکیلے امام حسن نے دریائے فرات کا کنارہ خالی کروایا تھا۔ مالک اشتر نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا مولا نوکروں کے ہوتے ہوئے سردار نہیں لڑتے، فرمایا قبضہ پانی پہ ہوا ہے، پانی میری ماں کا حق ہے، ماں کے حق پہ حسن کسی کا قبضہ برداشت نہیں۔ اس میرے مالک پہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ امام حسن نے صلح کی، صلح امام حسن نے کی نہیں، امام حسن سے صلح کی گئی۔ شاید میں اس جملے کو سمجھا نہیں پایا، بالکل ایسے ہی جیسے امام حسین نے جنگ کی نہیں، امام حسین سے جنگ کی گئی، امام حسن سے صلح کی گئی۔ امام حسن علیہ السلام کے سامنے جنگ 1 سال بھی چلے 2 سال بھی چلے، طے یہ پاتا ہے کہ دیکھو فریقین کی شرطیں کیا ہیں، کیسا شجاع تھا رسول کا بیٹا، تلوار اٹھانے سے پہلے شرطیں منوا رہا۔ جب کاغذ قلم چل کے امام حسن کی دہلیز پہ آئی تو امام حسن نے کہا نانا جنگ تو میں جیت گیا، یہ وہی نہیں کاغذ قلم لے کے آئے جن سے تو نے مانگا تھا۔ تاریخ میں آج بھی ابن خلدون سے لے کے سلیمان ندوی تک جس نے بھی سیرت لکھی اس نے لکھا کہ امام حسن علیہ السلام نے پہلی شرط لکھوائی کہ آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پہ عمل کرے۔ جن کی تاریخ سے دلچسپی ہے، یوں حکومت سامنے پڑی تھی، ان کی نظریں تھی حکومت پہ، للچائی ہوئی نظروں سے وہ حکومت کو دیکھ رہے تھے۔ امام حسن نے کہا حکومت چاہیے، شرط مان، قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ اس نے دستخط کر دیے، لیکن یہ نہ سوچا کہ حسن کتنی بڑی جنگ جیت گیا۔ حسن نے دستخط کروا کے تاریخ کا حصہ بنا دیا کہ اس سے پہلے نہ یہ قرآن پہ عمل کرتا تھا نہ یہ سنت پہ عمل کرتا تھا۔ اگر اس کا عمل قرآن اور سنت کے مطابق تھا تو علیحدہ شرط کیوں رکھی؟ بالکل حاکم شام کے پیچھے کھڑا تھا، اس کا ملعون ترین مشیر تھا عمر بن عاص، یہ تنخواہ غلط مشوروں کی لیتا تھا، یہ ہمیشہ غلط مشورے دیا کرتا تھا اور تنخواہ غلط مشوروں کی لیتا تھا۔ یہ پیچھے بیٹھا تھا، اس نے حاکم شام سے کہا اس نے شرط لکھوا دی، تو نہیں لکھوائے گا؟ ایک شرط تو ہماری طرف سے بھی ہونی چاہیے، شرطیں فریقین کی ہوتی ہیں، ایک کی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا جلدی بتا شرط کیا لکھواؤں؟ اس نے کہا اس نے لکھوائی ہے قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ سرکار سنیے گا، تو شرط لکھوا کہ سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا، سیرت شیخین پہ عمل کروایا جائے گا۔ جب سیرت شیخین پہ تقریر پہ پرچہ ہوتا ہے، اشارے پہ نہیں ہوتا، اور یہاں تو ویسے بھی نہیں ہوتا۔
سیرت شیخین پہ عمل ہوگا. جب سیرت شیخین کا لفظ ہے, جملہ سنیے گا, امام حسن زیر لب مسکرائے. حاکم شام نے کہا حسن اس میں مسکرانے کی بات نہیں, شرطیں برابر تھیں, آپ نے لکھوائی, میں نے مانی, میری شرط بھی مانی ہے. امام حسن نے کہا میں ماننے کے لیے تیار ہوں, شرط لکھوانا چاہتا ہے, لکھوانا چاہتا ہوں. پھر سوچ رہے لکھوانا چاہتا ہے, جی لکھوانا چاہتا ہوں, بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ امام حسن نے کہا میں نے شرط لکھوائی قرآن اور سنت کی, تو لکھوا رہا ہے سیرت شیخین کی, اس کا مطلب تو مان گیا ہے ان کی سیرت قرآن کے مطابق نہیں. ان کی سیرت قرآن کے مطابق, اگر ان کی سیرت قرآن ان کی سیرت قرآن سنت کے مطابق. تیسری شرط میرے بادشاہ نے لکھوائی, بادشاہ نے لکھوایا کہ آج کے بعد کوئی ممبر پہ بیٹھ کے میرے باب علی کو نہیں بھونکے گا. اٹھا یہ تخت میرے باپ کی عزت کا صدقہ ہے. دنیا سج سنور کے حسن کے سامنے آئی تھی. حسن نے کہا اٹھ, تجھے نہیں پتا تجھے میرے بابے نے طلاق دی ہوئی ہے, جسے باپ طلاق دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتی. ٹھکرا دیا حسن نے تخت اور تاج کو. چوتھی شرط لکھوائی, جہاں جہاں ہمارا شیعہ رہتا ہے, ہمارا محب رہتا ہے, اس کی عزت اور جان پہ حرف نہیں آنا چاہیے. یہ شرائط نہیں تھی, امام حسن جنگ مسلط کر رہے تھے ان کے اوپر. تاریخ میں امام حسن علیہ السلام کا کردار اتنا خوبصورت ہے. میں نے آپ کو شجاعت کی ایک مثال دے دی, امام کی علمی بصیرت کی ایک مثال دے دی. بڑی جلدی میں اختتام تک آؤں. امام حسن علیہ السلام کی علمی بصیرت کیا تھی؟ علم یہ تھا کہ ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام کھجوروں کے باغ میں کھڑے اور فرعون شام کا وہاں سے گزر ہوا. اس نے امام حسن کو تنہا کھڑے ہوئے دیکھا تو یہ لشکر کے سمیت جا رہا تھا. یہ واپس آ گیا. واپس آ کے اس نے کہا حسن میں پوچھنے آیا ہوں, تیرا بابا علی دعوی سلونی کرتا تھا, تو بھی وہ دعویٰ کرتا ہے؟ جملہ امام حسن کا جواب سنیے گا, مجھے کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, جواب خود بتائے گا کہ میں امام کی زبان سے نکلا. اس نے کہا کہ حسن تیرا بابا سلونی کا دعویٰ کرتا, تیرا دعویٰ بھی وہی ہے. امام حسن نے کہا بدبخت تجھے نہیں پتا ہمارے چہرے بدلتے ہیں, دعوے نہیں بدلتے. دعوے نہیں بدلتے, دعویٰ وہی رہتا ہے جو پہلے کا ہو وہی آخری کا. اس نے کہا تیرا بابا سلونی کا دعویٰ کرتا تھا تو کیا تو بھی ویسے ہی سوالوں کے جواب دیتا؟ امام نے کہا ہاں. اس نے کہا اگر تو ویسے ہی سوالوں کے جواب دیتا ہے تو بتا سکتا ہے یہ جو کھجور ہے اس میں کتنی کھجوریں لگی ہیں؟ اب یہ تو ان کی علمی غربت تھی نا. اور یہ اصول ہے سرکار کے, جاہل صرف اسے یہ نہیں کہ اسے جواب نہیں آتا, جاہل کو سوال بھی نہیں آتا. جاہلیت میں یہ خاصیت ہے کہ جاہل کو صرف یہ نہیں کہ جواب ہی نہیں آتا ہوتا, اسے سوال کرنا بھی نہیں آتا ہوتا. وہ سوال بھی ایسا. اور کارلائل نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی, اس نے کہا تھا کاش دنیا, کتنا خوبصورت جملہ, اس نے کہا کاش دنیا علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتی تو علی علم کی وہ دنیایں تخلیق کر دیتا, قیامت تک ریسرچ کی ضرورت ہی نہ رہتی. جس وقت علی کہہ رہا تھا کہ مجھ سے پوچھو, اس وقت پوچھ لینا چاہیے تھا. اس نے امام حسن سے کہا بتا سکتا ہے کھجور کے کتنے, کاش وہ اس وقت پوچھ لیتا تسخیر کائنات کیسے ہوتی. اس نے امام حسن علیہ السلام سے کہا بتا سکتا ہے اس کھجور میں کتنی کھجوریں لگی ہیں؟ سرکار امام حسن علیہ السلام نے سر اٹھائے بغیر کا 3313. اتنا اجلت میں جواب, اتنا جلدی میں جواب. اس نے کہا بالکل نہ. حسن نے کھجور دیکھی, اور کھجور ایک واحد پودا ہے, ایک درخت ہے جس کی تعداد نیچے سے کھڑے ہو کے پھلوں کی دیکھی نہیں جا سکتی. اس نے کہا ضرور کہیں نہ کہیں کچھ ہو جائے گا. اس نے نوکروں سے کہا جلدی چڑھو, ساری کھجوریں اتارو, ابھی امامت کا امتحان ہوگا, ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ حسن کا دعویٰ باپ کے دعوے کے برابر ہے یا نہیں. کھجوریں گننی شروع ہو گئیں. جب کھجوریں گنتے امام حسن علیہ السلام کھڑے ہیں, کھجوریں گنتے جب 3313 کھجوریں پوری ہوئیں, اب شرمندہ ہوا ہے لیکن اب مان نہیں رہا. چلتے ہوئے کہنے لگا اچھا حسن تیرا بابا بھی غیب جانتا تھا, تو بھی غیب جانتا ہے, وہ بھی غیب سے بتایا کرتا تھا, تو بھی غیب سے بتا دیتا ہے. اس کا مطلب تم ہاشمیوں کے پاس غیب کی خبریں ہوتی ہیں. چل رہا تھا, امام پیچھے چلے, کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے امام نے کہا واپس آ, میں نے غیب سے نہیں کہا, میں نے کہا یہ ہو گئی. میں نے دیکھ کے نہیں کہا کہ تم. میں نے کہا یہ جس بندے کو دلیل چاہیے یہ وہی حسن ہے جس نے کہا تھا شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں آ گئی.
साहिब कुन को हसन कहते हैं, जो कह दें वो हो जाए, और जो कह के करे वो मखलूक नहीं होती, वो अल्लाह की सिफात होती है, वो अल्लाह के इरादे होते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का इल्म इस बुलंदी पे, एक दफ़ा हाकिम शाम ने ख़त लिखा और उसने ख़त में एक सवाल लिखा। उसने कहा कि हसन हर सवाल का जवाब कुरान से बताता है, तो ये बता, जो हम उम्वी हैं, हमारी दाढ़ियाँ घनी नहीं, तुम हाशमियों की दाढ़ियाँ घनी हैं, ये हमारी दाढ़ियाँ कहीं कहीं हैं, तुम्हारी दाढ़ियाँ घनी हैं, इसका जिक्र कुरान में कहीं है? इमाम हसन ने फौरन कातब से कहा, कागज़ उठा, जवाब लिख, इसे कह दे तूने कुरान नहीं पढ़ा। अल्लाह कुरान में कहता वल अखरजुल अर्ज़ल तय्यबल वल अफसदुल अर्ज़ल खबीसा, खुदा पाक जमीनों से पाक फसलें निकालता है, खबीस जमीनों से खबीस फसलें निकालता है। इल्म में बुलंद, शुजात में बुलंद, हिकमत में बुलंद, बकाए रसूल, नस्ल रसूल के जामन, और इल्मी बुलंदी इस इंतहा पे कि एक दिन कूफे की मिंबर पे अली अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे, सामने सहाबा खुतबा सुन रहे, यकलख्त मस्जिद खुशबू से मुअत्तर हो गई। सहाबा ने पीछे मुड़ के देखा तो एक सफ़ेद लिबास में खूबसूरत तरीन वजीह तरीन शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, खुशबू जिस्म से ऐसे आ रही है कि पूरी मस्जिद को मुअत्तर कर दिया। इमाम हसन बचपन में रेत पे बैठे हुए, वो शख्सियत इमाम हसन के सामने आके घुटने टेक के ऐसे बैठ गए जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है, ना समझ आने वाली जुबान में इमाम हसन अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू शुरू कर दी। अब सहाबा की नजरें अली पे और कान पीछे, परेशानी के आलम में कि ये शख्स कहां से आया है। आखिर एक सहाबी उठा, उसने कहा मौला खुतबा रुख किएगा, हमें कुछ समझ नहीं आ रही, एक लम्हे के लिए बताएं ये कौन है, ये हमने मक्का और मदीना में कभी नहीं देखा, ये चेहरा भी अरब का नहीं लगता, ये लहजा भी अरब का नहीं है, ये कौन है और हसन से क्या कह रहा है। फरमाया तुम मेरा खुतबा सुनो, ये खिज़र नबी है जो कभी कभी हसन से पूछने आता है, ये खिज़र है जो हसन से पूछने के लिए आता है। कुरान कहता है कि जनाब खिज़र मूसा के उस्ताद थे, जो मूसा का उस्ताद है वो हसन का शागिर्द है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने यूं जब तख्त और ताज दे दिया सिर्फ चंद शराइत पे और इस्लाम को जंगो जदाल से बचाया। 2 हसन हैं 12 में, 2 हसन, एक दूसरे बादशाह हसन, एक 11वें बादशाह जिनका आज दिन है, वो भी हसन ये भी हसन। जुमला सुनिएगा जिनको तारीख के मौज़ूआत से दिलचस्पी है। उस हसन के बाद भी करबला थी, इस हसन के बाद भी करबला। वो हसन भी इनकलाब की तैयारी करके गया, ज़हनों को करबला के लिए तैयार करके गया। इस इमाम हसन का लक़ब अस्करी क्यों है? अस्करी कहते हैं फौज वाले को। वहां भी हसन इनकलाब की तैयारी कर रहा था, यहां भी हसन इनकलाब की तैयारी कर रहा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जब चंद शराइत पे हुकूमत उठा के दे दी, चला गया हाकिम शाम मस्जिद में बैत करवानी शुरू कर दी, जल्दी आओ बैत करो। हसन ने शर्तों पे खिलाफत दे दी है, शर्तें मान ली हैं हमने, हसन ने हुकूमत दे दी है हमें। अब ये दोनों तरफ, आखिरी जुमले कह रहा हूं फजाइल के, दोनों तरफ इसने सोने के सिक्कों के ढेर लगा दिए, दरमियान में ये बैठ गया। लोग आके बैत कर रहे हैं, ये शख्सियत के मुताबिक पैसे दे रहा है। बात समझी? जैसी शख्सियत बाबा हमेशा दी आ रही है, उस शख्सियत के मुताबिक उसे नवाजा जा रहा है। उसका अरब में कितना किरदार है, उतने सोने के सिक्के दिए जा रहे हैं। तो जो है साहबान, सोने के सिक्के उसे नवाज रहा है हाकिम शाम और बैत करवा रहा है। चले मैं यहां पे जुमला मजमे को बेदार करने के लिए कह देता हूं, पहली बार पैसे दे के वोट लेना इसने शुरू किया। यही हो रहा है ना। बैत किसे कहते हैं? बैत वोट को कहते हैं। पैसे दे रहा है, बैत ले रहा है, सोने के सिक्के बांट रहा है। और शाम के वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए, मस्जिद खचाखच भरी हुई है, खचाखच मस्जिद का आगा जी भरा देखा। इमाम हसन ने कहा क्या हुआ? कहने लगे जी हाकिम शाम बैत करवा रहा, लोगों को सोने के सिक्के दे रहा है। इमाम हसन ने मस्जिद के कोने में आके तकबीर कह के नमाज को शुरू किया। नमाज तमाम हुई, अब बाहर से किसी सहाबी की आवाज आई, किसी ने हसन को देखा है? किसी को खबर है फर्जंदे रसूल कहां है?
لوگوں کے رش کو چیرتا ہوا دیوانگی کی عالم میں مسجد میں آیا، جہاں امام حسن بیٹھے تھے قدموں میں گرا، مالک میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اب لوگ جو بیعت کرنے کے لیے آئے وہ دیکھ رہے ہیں۔ مولا کہا کیا چاہتا ہے؟ اس کا مولا میں نے منت مانگی تھی، میرا کام ہو تو میں آپ کی جوتی سیوں گا۔ مولا منت پوری ہو گئی، نالین سی کے لایا۔ مولا مجھے پتا تھا طاہر قدموں میں جانی، آپ کی عزت کی قسم میں نے بے وضو نہیں سی۔ اب واقعہ سنانے کا مقصد یہ کہ وہاں پیسے دے کے بیعت کروائی جا رہی ہے اور وہاں سر بھی نہیں جھک رہے، یہاں دل بھی جھکا ہوا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا اچھا تو پھر؟ اس نے کہا کام ہو گیا، نالین سی کے لایا۔ مولا میں نے بے وضو نہیں سی، مصلے پہ بیٹھ کے سی ہے۔ امام نے فرمایا ہم تمہارے عدیے کو قبول کرتے ہیں۔ اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا مالک ایک منت تھی ایک حسرت ہے، منت پوری ہو گئی، حسرت باقی۔ امام نے کہا منت تھی، حسرت کون سی رہ گئی اب؟ اس نے کہا منت تھی نالین سیوں گا، حسرت تھی اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ منت مکمل ہو گئی، حسرت ابھی باقی ہے۔ بادشاہ جہاں منت بھی پوری کی، حسرت بھی پوری کر دیں۔ امام نے اپنا دایاں قدم اس کی جانب بڑھایا۔ کتابیں لکھتی ہیں گھٹنے زمین پہ ٹیک کے دونوں ہاتھوں سے امام کے قدم کو تھاما، تھام کے چوما، آنکھوں سے لگایا، چہرے پہ لگایا، لگا کے نالین کو لیا۔ انما یرید اللہ کی آیت کو پڑھتے ہوئے نالین امام کے قدم پہ رکھی۔ امام نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ تو نے دشمن کے دربار میں میری عزت کی ہے، تو نے دشمن کے دربار میں زہرا کے بیٹے کی عزت کی، اٹھا وہ سارا خزانہ حسن تجھے دیتا ہے۔ جب حسن کے سامنے رکھا ہوا خزانہ امام حسن نے کہا اٹھا میں تجھے دیتا ہوں، اس وقت حاکم شام نے کہا حسن سخاوت کرنے سے پہلے خزانہ دیکھ۔ فرمایا چپ، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، انا ابن زہرا، میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ جس کی اتنی عزت تھی اس کا جنازہ تیروں کے ساتھ کرنا، حرف آخر کے اعتبار سے مجلس میں واجب الاحترام قابل صد احترام عزت مآب جناب سردار وسیم العباس بلوچ صاحب بادشاہ کی شبیہ جنازہ کی برآمدگی کروائیں گے۔ 2 سطریں پڑھنا چاہتا ہوں۔ مجلس ابتدا ہے ایک ماں کی اور بیٹے کی۔ ماں قیدی ہاتھوں سے پڑھتی تھی، بیٹا زخمی آنکھوں سے پڑھتا تھا۔ مدینے میں روزانہ سید الساجدین کے گھر مجلس ہوتی تھی، خود مولا سید الساجدین مجلس پڑھتے، مدینے کے مومنین مجلس کو سنتے۔ پہلی سطر مصیبت کی پڑھنے لگا ہوں۔ آج ہم کتابوں سے پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں اور آپ اتنا روتے ہیں، بتائیں اس مجلس کی کیا روحانیت ہوگی جہاں موقع کا گواہ خود مجلس پڑھتا ہوگا۔ بڑے ادب کے ساتھ جملے پڑھنے لگا ہوں سرکار۔ مجلس تمام ہونے سے پہلے خطیب کو غش آ جاتا، مومنین گھروں کو چلے جاتے، خطیب کافی دیر ریت پہ تڑپتا رہتا۔ بسم اللہ، مجلس تمام ہونے سے پہلے خطیب کو غش آ جاتا، سامعین چلے جاتے اور خطیب کافی دیر ریت پہ تڑپتا رہتا۔ اندر سے کوئی مستور آتی، خطیب کی آنکھوں کا لہو صاف کرتی، اس ذاکر شبیر کو گھر میں لے جاتی۔ ایک دن مجلس تمام ہوئی، بڑے علیحدہ سے رنگ میں ایک مصیبت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ مجلس تمام ہوئی، خطیب اٹھا، خطیب نے آنکھوں کا لہو صاف کیا۔ یا مجلس والی جگہ پہ ایک شخص صرف بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سر پہ بھی عمامہ نہیں ہے، اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے۔ مصائب کے شاہکار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی منتظر مہندی سردار وسیم العباس۔ جب خطیب نے آنکھوں کا لہو صاف کیا تو خطیب نے دیکھا، دیکھ کے خطیب کی آواز آئی چچا عبداللہ۔ کون؟ عبداللہ ابن جعفر طیار، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر۔ چچا عبداللہ، جناب عبداللہ نے سر اٹھایا، جی مولا، یہ ہے ان کے گھر میں امامت کی عزت، رشتے میں بھتیجا ہے۔ جی آقا، جی مولا۔ چچا عبداللہ آپ کے چہرے پہ کوئی سوال ہے؟ تڑپ کے جناب عبداللہ نے کہا جو سوال پڑھ سکتا ہے وہ جانتا بھی ہے۔ فرمایا چچا عبداللہ منہ سے بول۔ جناب عبداللہ نے کہا مالک حوصلہ نہیں۔ سید الساجدین نے کہا جتنے مرضی سوال کر، سجاد کو بڑا حوصلہ آیا، مجھے شام نے بڑے حوصلے سکھا دیے ہیں۔ چچا عبداللہ سوال کیجئے۔ اب میں سوال پڑھوں گا، مصائب کے رنگ تبدیل ہوگا،
जब कहना चाचा अब्दुल्ला सवाल कीजिए खान साहब, जब कहना चाचा अब्दुल्ला सवाल कीजिए, जनाब अब्दुल्ला की सिसकियों वाली आवाज आई सैयदुल साजिदीन से। रोजाना मजलिस पे आता हूँ, सुन के चला जाता हूँ, मेरा जी चाहता है, हौसला नहीं बनता कि सवाल करूं। नहीं चाचा अब्दुल्ला सवाल कीजिए। जनाब अब्दुल्ला रो के कहते हैं सैयदुल साजिदीन अगर आप इजाजत दें तो ज़ैनब अपने घर वापस चली जाए। रोजाना मजलिस में ये सवाल लेके आता हूं, जब से अली की बेटी गई मेरा सहन खाली है। मौला रोजाना आता हूं, हिम्मत नहीं पड़ती। सैयदुल साजिदीन ने कहा चाचा अब्दुल्ला इसमें हिम्मत क्यों, हौसला क्यों, शरई हाकिम है आप। उठे जनाब सैयदुल साजिदीन, अंदर गए जनान खाने में। जैसे मर्दों में मजलिस हो रही थी वैसे ही मस्तूरात में मजलिस हो रही थी। अली की बेटी अकबर का घोड़े से उतरना पड़ रही थी। सतून के साथ लाके चुप करके सजाद खड़े हो गए। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने यूं मुड़ के सजाद का चेहरा देखा। बीबी ने कोई सवाल किए बगैर अपनी चादर उठाई, सजाद के करीब से चुप करके गुजरी। गुजरते हुए कहने कि तू ना कहना मैं चली जाती, मुझे खबर है तुझसे कहा नहीं जाएगा। सजाद मैं ज़ैनब चली जाती हूँ। इतना जुमला कहना था, सजाद ने माँ के गले में बाहें डाली, रो के कहा अम्मा मुझे बता मेरा तेरे सिवा बचा कौन है, मेरा अकबर तू, मेरा गाजी तू, मेरा हुसैन तू। आलिया ने इजाजत लेके 40 दरवाजों के दरमियान मेरी शहजादी आई। बंद दरवाजे देखे मेरी आलिया ने। पहले दरवाजे को देखा, दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, 40वें दरवाजे पे नजर आई। अली की बेटी जमीन पे गिर गई। रोका दी खुदा तुझ पे लानत करे हिंदा का बेटा, तूने मेरी भरी हवेली बर्बाद कर दी। पहले ज़ैनब जाती थी, उस दरवाजे से हुसैन आता था, उस दरवाजे से अब्बास आता था, उस दरवाजे से अकबर आता था, उस दरवाजे से कासम आता था। आज ज़ैनब अपने घर जा रही है, कौन छोड़ के आएगा। इतना जुमला कहना था, एक ज़ईफ सा हाथ सैयदा के कदमों पे आया। अब आज अगर इजाजत हो तो मां बन के मैं कनीर छोड़ के आऊं। जनाब फिजा ने यूं हाथ था में आखिरी जुमला, शहजादी की दहलीज आई। दहलीज पे आना था, साहिब किताब लिखते हैं शहजादी दहलीज पे गिर गई। शहजादी का दहलीज पे गिरना था। जनाब फिजा ने कदमों पे हाथ रखेगा, बीबी अकबर याद आए। फरमाया नहीं भूलती उसका घोड़े से उतरना, लेकिन अब अकबर याद नहीं आया। बीबी गाजी याद आए, नहीं भूल सकती उसके बाजुओं का कटना। अब अब्बास याद नहीं आया। बीबी हुसैन याद आए, फरमाया कभी नहीं भूलूंगी उसकी ज़रबें, लेकिन अब हुसैन याद नहीं आए। बीबी दरवाजे पे क्यों गिर गई। बीबी कहती है 2.25 साल बाद दरवाजे पे आई हूँ, मुझे मेरा औन याद आ गया, मुझे मेरा मोहम्मद याद आ गया, मैंने अपना खाली हवेली देखी है, मुझे मेरी जोड़ी याद आ गई है। इतना कहना जनाब अब्दुल्ला तड़पते हुए उठे, आके कहती अली की बेटी दरवाजे पे आके बेटों का ना रोना, औन भी अकबर का सदका, मोहम्मद भी अकबर का सदका। ये कह के जनाब अब्दुल्ला ने कहा उठ अली की बेटी, उठ अली की बेटी, मैं तुझे सहन में लेके जाऊं। इधर से जनाब अब्दुल्ला के हाथ बीबी की कलाई पे आए। अब्दुल्ला ने अपने हाथों को तड़प के पीछे किया, हाथों को देखा, हाथ में खून की लकीरें थी। अब्दुल्ला की आवाज आई, तुझे तेरी माँ की चादर का वास्ता, एक मर्तबा पल्लू हटा, मुझे बता तेरी कलाइयां जख्मी क्यों है। फरमाया अब्दुल्ला तुझे नहीं बताया, जब हुसैन घोड़े से गिर गया मेरे हाथों में रस्सियां थी, कभी इस बाजार कभी उस बाजार। इतना जुमला कहना था, अब्दुल्ला ने तलवार निकाली। फरमाया एक दफा शाम जाके पूछूं, अली की बेटी लावारस नहीं थी। सज्जाद की आवाज आई, चाचा अब्दुल्ला रुक जा, जंग करनी होती मेरा गाजी लड़ता।